بھئی تعویذ کرنا جو ہے اگر قرآنی آیات سے ہوں یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں جن کو علماء نے اعمال قرآنی کے نام سے شائع بھی کر دیا ہے، وہ جائز ہے۔ البتہ جو عبرانی میں، سریانی میں یا صرف لکیریں لگی ہوئی ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حضور خود دم کرتے تھے، عبداللہ رسول لکھ کے اپنے بچوں کو لٹکاتے تھے، گلے میں بھی لٹکاتے تھے۔ اگر دم کرنا ہو تو پینے والی چیز میں باقاعدہ پڑھ کے دم کریں گے۔ دم کا معنی یہی ہوتا ہے، جب آپ اس میں پھونک نہیں ماریں گے، دم نہیں کریں گے تو گویا دم نہیں ہوا۔ بلکہ ایک بہت بڑے عالم نے ایک چیز لکھی ہے، عمل لکھا ہے، اگر اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس نے کہا کہ پانی کا گلاس لے لیں، اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس کو منہ کے قریب رکھیں، اتنا قریب رکھیں کہ جو آپ پڑھیں گے نا گویا کہ اس کے اندر جا رہا ہے، تو اس میں ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں اور 7 دفعہ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، 7 دفعہ پڑھیں اس انداز میں کہ گویا کہ اس کے اندر آپ کی تھوک بھی جائے، اور جب پڑھ لیں تو وہی پانی پی لیں۔ اس نے کہا کہ آپ تجربہ کریں گے، یہ خود پڑھیں، کسی مولوی کو کسی پیر کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود آپ نے خود پڑھنا ہے، خود پی رہے ہیں آپ۔ اور نے کہا آپ تجربہ کریں کہ یہ پانی پڑھ کے پئیں، ٹھیک 3 گھنٹے کے بعد آپ کو پیشاب آئے گا، اور اگر وہ پیشاب کسی برتن میں آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ نے پانی پیا تھا بالکل سفید اسی طرح نکل گیا۔ تو نے کہا کہ اگر یہ آپ 7 راتیں عمل کریں گے تو الحمدللہ کوئی سحر ہے، کوئی جادو ہے، کوئی اثرات ہیں، سب ختم ہو جائے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود پی رہے ہیں، خود پڑھا کریں۔ دم اور تعویذ پر پیسے لینا جائز ہے، جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دم اور تعویذ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ صحابہ نے فاتحہ پڑھنے پر 40 بکریاں نہیں لی، وہ تو جائز ہے۔